جب الزام لگانے والا باپ کے سامنے جاتا ہے اور مقدسوں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ گناہگار شخص ہے، یہ بیٹے نے گناہ کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ باپ اسے سزا دے، لیکن بیٹا وہاں پر آج بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور خدا کو باپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہاں اس نے گناہ کیا تھا، لیکن دیکھ اس کی سزا میں نے برداشت کر لی ہوئی ہے، اس کے لیے میں نے مار کھا لی ہوئی ہے، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو مسلوب کر دیا ہوا ہے، اس کے لیے میں نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھ لیا ہوا، خون بہا دیا ہوا ہے، کفارہ دے دیا ہوا ہے، اس لیے اب اس کو سزا نہیں ملے گی۔ تو یوں باپ جو ہے اپنے عدل کے تقاضے کو پورا بھی کر لیتا ہے اور ہماری سزا اس کا بیٹا اٹھا کر کے ہمیں معاف کر دیتا ہے، راست باز بھی ٹھہرا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح روح القدس کے تعلق سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تیسرا خدا کی ذات کا تیسرا اقنوم ہے وہ دوسرے مددگار کے طور پر بھیجا گیا، جس کا کام یاد دلانا اور سکھانا تھا، جس کا کام کیا تھا؟ یاد دلانا اور سکھانا، جس کا کام ہے، اور آج بھی وہی کام کرتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ باپ سے لے کر کے آپ کو بتائے گا، آپ کو سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کو یاد دلائے گا اور ان کے بارے میں آپ کو سکھائے گا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا۔ تو یہ خدا ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، پہلا باپ اور دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس۔ پھر سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو مشترک دیکھو گے تو ہر کوئی اپنا چہرہ لے کر کے آئے گا، اور اگر ان کو ساتھ خدا میں متحد دیکھو گے تو پھر آپ کو اس کا ایک ہی چہرہ نظر آئے گا جو خدا کا چہرہ ہے۔ میں ان میں سے تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے تفصیل کے اوپر سبق نوم کے ساتھ اوپر بات کی، تو یہ جو ہے وہ کافی لمبی بات ہماری چلی جائے گی، لیکن ان میں ایک کے اوپر تو ہمیں لازمی بات کرنی چاہیے، جو دوسرا اقنوم ہے جس کو ہم بیٹے کے طور پر جانتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے ذات خدا کا دوسرا اقنوم کون ہے؟ بیٹا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تھوڑا ہمیں سمجھ لیا تو ہمیں ذات خدا کی پہچان میں تھوڑی سی اور مزید جو ہے وہ وضاحت مل جائے گی۔ تو ذات خدا کے اندر جو تینوں اقنوم ہیں ان کے تعلق سے تعلیم یہ ہے کہ یہ سب ازلی ہیں، برابر ہیں، ہر کسی کی قدرت، ہر کسی کی ہر کوئی قادر مطلق ہے، یہ کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ بائبل مقدس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یسوع مسیح نے تو کہا کہ میں باپ مجھ سے بڑا ہے۔ میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس نے جب یہ بات کہی تو وہ کیوں اور کس سبب سے یہ بات کہی، لیکن جو ذات خدا ہے اس میں تینوں اقنوم یا شخص برابر ہے، اصلی ہے، یکساں ہے، کوئی کسی سے چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب قادر مطلق ہیں، سب خالق ہیں، سب جو ہے الوہیت کو ذات میں رکھتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔ بیٹا اگرچہ خدا کے برابر تھا، بائبل مقدس میں اگر آپ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو مسیح یسوع کے تعلق سے یہ بات ملے گی کہ کیوں اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا سے چھوٹا کہا، کیوں کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی آیت نمبر میں 6 کو پڑھوں گا، اس میں لکھا ہوا ہے مسیح یسوع کے تعلق سے، اس نے کہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں
نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو سمجھا جائے تو اگر پھر بھی تو برابر ہی ہونا چاہیے. جیسے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے, پھر بھی اسے نہیں کہنا چاہیے. تو پھر یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا؟ یہ دوسرا والا جہاں پر اس نے کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے, لیکن یہ اس نے کہا کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. تو میں اس کی جو تھوڑی سی تشریح ہے آپ کی توجہ اس کی طرف لگانا چاہتا ہوں کہ جب تک یسوع مسیح مجسم نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک وہ صرف خدا تھا. اس وقت تک وہ صرف خدا تھا. اور جب مجسم ہو گیا تو پھر وہ صرف خدا نہیں ہے, بلکہ اس کے تعلق سے بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ اس نے ایک اور ذات کو, پہلے وہ ایک ہی ذات تھا, اگنوں میں اگر وہ بیٹا تھا لیکن ذات اس کی الہی ذات تھی, ایک ہی ذات تھی. لیکن جب اس نے بدن کو پہن لیا, انسانیت کو پہن لیا, تو پھر اس نے انسانی ذات کو پہنا, اور جب انسانی ذات کو اس نے پہن لیا تو پھر وہ صرف خدا نہ رہا, صرف بیٹا نہ رہا, بلکہ اس کے بعد اس میں دو سامنے آ گئی, ایک الہی ذات اور دوسری کون سی ذات؟ کون سی؟ انسانی ذات. دو ذاتیں اس میں آ گئی نا, ایک الہی ذات اور ایک انسانی ذات. اور جب اس نے انسانیت کو پہن لیا تو کتاب مقدس اس کے تعلق سے یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس کے بعد وہ خدا ہے اور انسان ہے. اب اس میں دل دو ذاتیں کام کرتی ہیں. اب اس کے اندر یہ دونوں ذاتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مخلوط نہیں ہوئی کہ یسوع مسیح کو اب ہم آدھا خدا کہیں اور آدھا انسان. تعلیم یہ ہے کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. شخص ایک ہی ہے. ان ذاتوں کے اندر تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا. ہم ایک ذات ہیں اور ہمارے اندر شخص ایک ہی ہے. خدا یسوع مسیح دو ذاتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اس میں شخص ایک ہی ہے. اور خدا کی ذات جو ہے وہ ایک ہے, لیکن اس کے اندر شخص تین ہے جنہیں ہم باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے جانتے ہیں. آمین. اب آپ کو تھوڑی